جی نیکسٹ کویشچن ہے، آپ نے کسی لیکچر میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی ہے، حالانکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھائی گئی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو حرام ہے۔ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے چیز کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی یہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ وہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی، چھوٹا خفیف ہلکا شرک، جیسا کہ ریاکاری ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا منو میری ماں دی قسم، سارا نام جے بخاری مسلم دونوں میں کہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ ورنہ خاموش رہو۔ اور قسم بغیر انشاءاللہ کے ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جس نے انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائی نا تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی قسم شمار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ نے چاہا تو، یعنی اس کی اپنی چاہت نہیں، اللہ پہ ہی ڈال رہا ہے، تو قسم انشاءاللہ کے بغیر ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی بات کہیں گے انشاءاللہ کے ساتھ، لیکن قسم جو ہے وہ فرملی کھانی پڑتی ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اللہ کی معصیت کے اندر قسمیں ہیں وہ آپ نے ان کو پورا نہیں کرنا بلکہ توڑنا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا بعض اوقات میں بھی قسم کھا لیتا ہوں، بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے مخالف بات کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں نا اپنے اوپر، یعنی اپنی بیوی کو منع کر دیتے ہیں کہ اگر تو سسرال گئی تو میری طرف فارغ ہے۔ اچھا جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری اکیڈمی میں فون نہیں کرتے، کام پا کے پھر فون کر دینے اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فارغ ہوئی کہ نہیں ہوئی، حالانکہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے فارغ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوگی سر، تینوں طلاقیں کٹھیاں ہو گیا، جاؤ ٹینٹ تے کھیڈو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اپنی قسم توڑ دیں، کیونکہ بیوی نے تیرے بات نہیں آنا، انہیں جانے ہی جانا ہے تو ہم دیکھ لو تو نہیں کچھ کرنا پڑا ہے۔ قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ دیں۔ قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا ان کو کپڑا دیں گے یا ایک غلام آزاد کریں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے یعنی غریب ہیں تو مسلسل 3 روزے رکھیں گے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قسم اور منت پہ میرا مسئلہ نمبر 68 ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے تو حرام ہے اور شرک اصغر میں فال کرتا ہے، تو ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ علیہ السلام منع کیا۔ ہاں قرآن کی قسم جو ہے نا وہ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن غیر اللہ نہیں ہے اس اعتبار سے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ یہ وہ والا نہیں ہے جو داس کیڑی بلا ہے تیری بلاوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں، تو اللہ کی صفت ہے نا تو صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، قرآن کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو سوال ہے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 تھی اس کے حوالے سے کہا تھا، وہ بعض اوقات مختصر بات کا پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے نا۔ میں ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا اور مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زلفوں کی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ طارق جمیل صاحب بھی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، قرآن کو اس طرح چینج نہ کریں۔ البتہ نبی علیہ السلام کی جو رسپیکٹ ہے اللہ کی نظر میں، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کو تو چھوڑ دیں، اللہ نے تو نبی علیہ السلام کی پوری ہستی کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اس میں میں نے آیت کوٹ کی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، کبھی بھی یہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔
یعنی جو آپ ان کے لیے فیصلہ کریں، اور پھر اپنے دل میں کو حرج بھی نہ اس کے لیے پائیں اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا، وہ یسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ تو اس میں میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ہستی کی اللہ تعالیٰ نے قسم، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ انڈائریکٹ بات ہے، ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ نے اپنی قسم یاد فرمائی ہے کہ مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اس سے بڑی آنر ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ قسم کھائیں۔ اس سے بڑی آنر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، یہ اس سے بڑی آنر ہے۔ اور حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی لیکن نبی علیہ السلام کی نسبت سے۔ لیکن ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ جس میں تمہیں حلال ٹھہرا لیا ان کافروں نے، تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمائی، تو یہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اس طریقے سے، یعنی اس کو انڈائریکٹلی ایک بات کر رہے تھے ہم، باقی اگر اس کی کوئی یعنی وہ نیگیٹو اس کو کوئی اس حوالے سے سمجھتا ہے تو وہ اس کو نہ لے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی قسم نہیں، لیکن یہ ساری پابندیاں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، قرآن میں سینکڑوں قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، انجیر کی، والزیتون زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ امن والے شہر کی۔ لیکن اللہ جو قسم یاد فرماتا ہے نا، وہ ان چیزوں کو گواہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں عظمت اللہ کی ہوتی ہے کہ اصل میں اس کے ساتھ اللہ کے معاملات جڑے ہوئے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ والتین، انجیر، انجیر کے ساتھ نوح علیہ السلام جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام جن باغات میں جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے، جن پہاڑوں پہ، وہاں پہ انجیر اگی ہوئی تھی۔ والزیتون، اور گلیلی جھیل کے کنارے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دعوت توحید دیتے تھے وہاں پہ زیتون کے درخت تھے۔ وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ وہذا البلد الامین، امام اعظم محمد رسول اللہ کو نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شہر مکہ کی نسبت، نبی علیہ السلام کی نسبت اسے مکہ کے شہر کو حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈائریکٹلی ان ہستیوں کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا، تو اس اعتبار سے۔ لیکن ہم کسی بھی ہستی کی قسم نہیں کھا سکتے، نبی علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں منع کیا، بالکل اس طریقے سے کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہیرا شہر گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو، سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ بہتر جانا کہ میں آپ کو سجدہ کروں کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا، اس سے پہلے بلکہ ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رسپیکٹ میں اس لیول پہ بھی اترنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی وہ رسپیکٹ عزیز ہوگی جو نبی علیہ السلام خود تعلیم فرمائیں گے۔ آپ میں سے کوئی شخص میری محبت میں آ کے میرے پاؤں چومنے شروع کرتے ہیں اور میں اس چیز کو حرام سمجھتا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں جی آپ جو مرضی سمجھتے رہے، ہم عشق دے چل رہے نمبر لے گئے۔ تو وہ تو میرے دل کی کیفیت ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا دل میں جذبات رکھے ہوئے ہوں گا کہ یار یہ تو مجھے بھی مروائے گا قیامت والے دن۔ تو نبی علیہ السلام تو امام الموحدین تھے، آپ ہر اس چیز کو ڈینائی کر دیتے تھے جس کی وجہ سے، دیکھیں دنیا میں آپ کسی سے بھی محبت کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ